بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی قربانی، جسے عظیم قربانی بھی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اپنی آج کی اس ویڈیو میں کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے، اور ایک دن حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے ان سے فرمایا کہ آپ ان کی باندی ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل از مسیح میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائی سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر نومولود لخت جگر اور فرمانبردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی موجود نہ تھا، نہ کوئی چرند پرند تھا اور نہ کوئی آدم ساتھ۔ فاران کے سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر تھی۔ جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور ماں بیٹا بھوک سے بے حال تھے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہ تھی، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کا تڑپ اٹھنا ایک فطری امر ہے۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، حضرت ہاجرہ کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن یہ تمام بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلی دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آب زمزم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے۔ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یاد رہے کہ آب زمزم باقاعدہ غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت کے لیے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا، اور اللہ پاک کی یہ منشا بھی تھی کہ اس جگہ کو دنیا کا مقدس ترین شہر بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہیں رہ گئیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے۔ حضرت ہاجرہ سے اجازت لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین اوصاف کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا کہ ابا جان،
آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ ناظرین گرام، بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگا لیا اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس لے آئی۔ فرمایا کہ اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے تقدس سے شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ ناظرین گرام، کہا جاتا ہے کہ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو حیران ہو گیا، اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے آ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ ناظرین، شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان ہوا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ اے اسماعیل کی ماں، تم علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وادی منا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ اس لعین شیطان کے منہ سے نکلا کہ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا مخیر العقول یعنی عقل کو حیران کر دینے والا منظر دیکھنے میں مہک تھی۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری امر الہی پر غالب آنے کا امکان باقی نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ کے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں سے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی اتاری تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا۔
جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرمانبرداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت و عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ ابھی آپ علیہ السلام 15 برس کے ہی ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ اب آپ اکیلے رہ چکے تھے۔ چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح قبیلے کی ایک لڑکی عوارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو اس خاتون سے علیحدہ ہونے کا حکم دے کر واپس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا۔ پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزار سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرمانبرداری کی بنا پر بہت خوش ہوئے اور نکاح برقرار رکھنے کا پیغام دے کر واپس چلے گئے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ تھے۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور، ہرا، طور زیتاں، طور لبنان، طور سینا اور طور جودھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت سے لایا گیا تھا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کی سعادت بھی آپ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ جیسا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے جانے والوں کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولی بنے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کے دائرے کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام وادیوں نیز اپنی قوم اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ ہمارے پروردگار کے ہاں پسندیدہ یعنی برگزیدہ تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی۔ تو یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاج سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔
اور ان کی اتنی کثیر تعداد بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، کیدار، ادبیل، مشا، مسما، معاش، دھوما، نبش، قیمہ اور کیدما۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا، مانوس کیا اور پھر اس پر سوار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ اسماعیل کی میراث ہے۔ اور اموی رحمہ اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام کو عبرانی زبان پر بھی مکمل امور حاصل تھا۔ ناظرین، قبل اس سے کہ آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا قصہ شیئر کریں، اس سے پہلے آپ کو آب زمزم کا خوبصورت واقعہ اور تعارف سناتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہیں کہ زمزم صرف پانی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری ہوا۔ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ میں ایک بے آب و گیاہ ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ پانی بڑی ہی عقیدت والا پانی ہے، اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ یا حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بابرکت تحفہ لے کر ضرور جاتے ہیں۔ اس پانی کی اور بھی بہت فضائل اور فوائد ہیں جو آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فیٹ یعنی 30 میٹر ہے، اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فیٹ 7 انچ سے لے کر 8 فیٹ 9 انچ تک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 1953 تک یہ پانی ڈھول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر باہر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے، اور حجاج اکرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ زمزم کا کنواں پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کھودا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 223 ہجری میں اس کی اکثر دیواریں ختم ہو چکی تھیں اور اندر بہت سا ملبہ جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت طائف کے ایک شخص محمد بن بشیر نامی اس کی مٹی نکالتے ہیں، اور بقدر ضرورت اس کی مرمت کی تو پانی بھرپور آنے لگا۔ مشہور مورخ ازرقی کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی کنویں کے اندر اترا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں 3 طرف سے چشمے جاری ہیں، ایک حجر اسود کی جانب سے، دوسرا جبل ابو قیس کی طرف سے، اور تیسرا مروہ سے۔ تینوں مل کر کنویں کی گہرائی میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور رات دن کتنا ہی پانی کھینچو مگر پانی کم نہیں ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 145 ہجری میں ابو جعفر منصور نے آب زمزم کے کنویں پر قبضہ کیا اور اندر سنگ مرمر کا فرش بنایا۔ پھر مامون رشید نے آب زمزم کی مٹی نکلوا کر اس کو اور گہرا کیا۔ تاریخی کتب میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا۔ اس کے نکالنے کے لیے اہل جدہ سے غوطہ خور بلائے گئے۔ بمشکل اس کی ناش ملی اور کنویں کے پانی کو صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی نکالا گیا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو آب زمزم کی وہ تفصیلات بتاتے ہیں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل نازل ہوئے۔
انہوں نے سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھوا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمانی دنیا کے داروغہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ کہا کہ جبرائیل۔ پیارے دوستو، اب اس پانی کی فضیلت اور شان کا خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس پانی کی شان کیا ہوگی کہ جس پانی سے دو جہان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا، اور وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے دیا۔ یاد رہے کہ یہ شق صدر کا واقعہ آپ علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث زمزم کے پانی کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بیماریوں کے لیے دوا بھی فرمایا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی جس لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آب زمزم کا ذائقہ قدر نمکین ہے۔ یہ پانی دنیا سے سب سے زیادہ بھاری اور ہضم شدہ اور شافی امراض پانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم ہر مرض کے لیے دوا ہے، اور اس کو پی کر جو بھی دوا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ مرغوب اور بہت قیمتی ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام کی کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ اس حوالے سے احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے 40 دن تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا کہ تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا 30 دن 30 رات سے یہی مقیم ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی موجود تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام بل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندازے بھی بڑے عجیب اور نرالے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا عظیم فضل اور رحمت ہے کہ اس نے زمزم کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ زمزم کی شفا کے حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، جس میں طعام کی غذائیت بھی ہے اور مرض کے لیے شفا بھی۔ جامع ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کو مختلف برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے اور مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے یہ پیا جائے۔ جو بھی شخص کسی مرض سے شفا کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی اور ضرورت کے لیے پیے اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سائنس کی تحقیقات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یہ بتانے سے قبل آپ کو زمزم پینے کا مسنون طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ زمزم پانی پینے کا مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے۔ انسان خواہ سعودی عرب میں رہتا ہو یا سعودی عرب سے باہر ہو، آب زمزم میں جب تک چاہیں دوسرا پانی ملا کر فیض لے سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اگرچہ پوری زندگی آب زمزم میں دوسرا پانی ملا کر پیتے رہیں، اور جب بھی آب زمزم پئیں تو یہ پانی پینے سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو آب زمزم پر ہونے والی سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں۔
جو مختلف ممالک میں مختلف سائنسی لیبارٹریوں میں مختلف اوقات میں کیے گئے۔ ان تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے، یہ جان کر آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے۔ دوستو 1971 میں ایک ڈاکٹر نے آب زمزم کو پینے کے لیے غیر موزوں قرار دیا اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کے درمیان میں سطح سمندر سے نیچے واقع ہے اور عین ممکن ہے کہ زمزم کے کنویں میں غیر معیاری پانی کافی مقدار میں جمع ہو۔ جب یہ خبر شاہ فیصل مرحوم تک پہنچی تو انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا اور زمزم کے پانی کے نمونے یورپی لیبارٹریز میں بھجوائے۔ کیمیکل انجینئر محی الدین جو کہ اس وقت سعودی عرب میں وزارت زراعت و پانی میں کام کر رہے تھے، انہوں نے نمونے اکٹھی کرنے کے لیے چنا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہیں کنویں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پر یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک چھوٹا تالاب جس کی لمبائی 18 فیٹ سے زیادہ نہیں اور اس کی چوڑائی 14 فیٹ ہے، یہ تالاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لاکھوں گیلن پانی ہر سال حجاج قرآن کو مہیا کر رہا ہے۔ مختلف مقامات سے اسے جانچا گیا، پانی کی گہرائی دیکھی گئی، لوگوں کے نہانے کی جگہ سے پانی بند کر دیا گیا۔ پھر تالاب میں اترے، جب ان کے کندھوں تک پانی آ گیا تو کنویں میں ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرتے ہوئے یہ دیکھا گیا کہ کہیں سے پانی کنویں میں تو نہیں آ رہا، مگر انہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ پانی کے منبع کو دیکھنے کے لیے واٹر سیکشن پمپ کے ذریعے پانی کی بڑی مقدار کو محفوظ جگہوں پر ذخیرہ کر کے پانی کی سطح کم کی جا سکتی ہے۔ جب پانی باہر کھینچا جا رہا تھا تو بھی انہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے پتہ چلا کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ماتحت سے کہا کہ پھر پانی میں جائیں۔ اس آدمی نے پورے کنویں میں چکر لگاتے ہوئے اپنے پیروں کے نیچے ریت محسوس کی۔ پانی نکالنے کے بعد فوراً ہی نیا پانی اسی مقدار میں بھرنا شروع ہو گیا جس مقدار سے پانی کھینچا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے پانی کی سطح میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ دراصل اس پانی کا معجزہ ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ تعالیٰ کم نہیں ہونے دیتا۔ جتنا زیادہ پانی نکالو پانی میں کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ اس پانی کی خاص خاصیت ہے جو کسی اور پانی میں موجود نہیں۔ دوستو اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جدید طبی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے اجزائے معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی غذائی اور طبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتی ہیں۔ آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ پیارے دوستو، دور جدید میں سائنسی ترقی کے بعد اب آب زمزم سپلائی کرنے سے قبل اور بھی گہری چھانبین اور جانچ کی جاتی ہے۔ الٹرا وائلٹ شعاعوں سے پانی کو گزارا جاتا ہے کہ اگر اس میں جراثیم ہوں تو وہ مر جائیں۔ حالانکہ اس مقدس پانی میں جراثیموں کا پایا جانا ممکن نہیں، پھر بھی سعودی حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آب زمزم کی فضیلت آپ نے ملاحظہ کی۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کی۔ روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ 12 مقامات پر آیا ہے اور آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مکمل نقشہ بتایا اور ساتھ ہی ساتھ آب زمزم کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔